ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو گیا ہوں، العیاذ باللہ۔ آپ سوچیے کس لیول کا ایمان ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ پوچھا گیا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں مانگتا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، میں جو بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو گیا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کی اصل وجہ دیکھی جائے نا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بھوک لگنا۔ آپ پانی پیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پیاس لگنا۔ تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، جو ایک اس وقت سب سے بنیادی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سودی کاروبار، سود پہ کاروبار کرنا، یا سود لینا یا سود دینا۔ نبی علیہ والسلام نے ایسے شخص کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے جو سود لیتا ہے اور سود دیتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہر دکھائی گئی، ایک ندی۔ آپ نے دیکھا کہ اس ندی کا رنگ سرخ ہے، یعنی خون کی طرح ہے، اور اس ندی میں ایک شخص تیر رہا ہے۔ جب وہ تیرتے تیرتے دوسرے کنارے پہ پہنچتا ہے، وہاں پہ ایک اور شخص ہوتا ہے کھڑا، اپنے ہاتھ میں پتھر لیے۔ وہ ایسی پتھر مارتا ہے، یہ پھر جا کے اسی ندی میں بہہ جاتا ہے، پھر اس میں تیرنے لگتا ہے۔ یہ ہے، ایسا عذاب ہے۔ اور تیسرا عذاب کیا ہے کہ فرمایا حدیث میں کہ سود کے 73 درجے، 73 درجے، ان میں سے سب سے ادنا درجہ ہے العیاذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرنا، زنا کرنا۔ تو جو ان سب چیزوں میں ملوث ہو تو کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیسے گھر میں اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیسے ایک بھائی اور بہن، دو بھائیوں میں اتفاق ہو سکتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے نا، پھر آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، پھر آدمی اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے، گھر میں نا اتفاقی ہوتی ہے، دل میں سکون نہیں ملتا۔ حالانکہ دل کے سکون کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون دینے والا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی علماء کرام سے، جو بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے مجید علماء ہیں، ان سے دوری ہوتی ہے۔ جب آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں گے، اس کو اپنا مسئلہ بتائیں گے، تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ نماز سے دوری ہے۔ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پہ دو نمازوں کی پابندی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ علی الصلاۃ الوسطیٰ، اس سے مراد عصر کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں فجر کے وقت عام طور پہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، عصر کا وقت ہوتا ہے تو کام کرنے والا شخص اپنے کام میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اس کو نماز یاد ہی نہیں رہتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مجھے بتائیے سکون کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ جو اس وقت حالات ہیں ہم پہ، العیاذ باللہ عذاب کے حالات ہیں، یہ کیسے ٹلیں گے؟ ان کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اپنا ایمان اتنا مضبوط بنائیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلقات استوار ہو جائیں اور صحابہ کی طرح ہمارا ایمان بھی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔